علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم۔ جس بزم میں ذکر رسالت مآب ہے، جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس بزم میں تو سانس لینا بھی ثواب ہے۔ اور وہ خاتم الرسل حامل ام الکتاب ہیں، سلام اس پر کہ جس کا پسینہ بھی گلاب ہے۔ حضرات و حاضرین، مبارکباد کے آپ مستحق ہیں کہ آج کی اس بزم کو ایک خوبصورت عنوان کے نام سے آپ نے سجایا ہوا ہے۔ آج کی اس تقریب کا، بزم پاک کا عنوان آپ تک پہنچ چکا ہوگا۔ آپ نے یقیناً وہ اپنے ذہن میں اور اپنے دل و دماغ میں رکھا ہوگا کہ آج کی یہ تقریب فتنوں کے دور میں، دور فتن میں محفوظ راستہ کیا ہے بندہ مومن کے لیے، فتنوں کے دور میں بہتر اور محفوظ رستہ کیا ہے۔ جب یہ پمفلٹ، یہ فلیکسز آپ کی اس جامع مسجد سے شائع ہوئے میں نے دیکھا تو میں نے اپنے محسن بھائی قاری ابو ہریرہ صاحب سے یہ عرض کی، مبارکباد دیتے ہوئے، کہ یہ عنوان وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے، اور اس عنوان کے نام سے صرف اس بستی میں نہیں، فتنوں سے بچاؤ کا رستہ انشاءاللہ ہم پورے فیصل آباد میں احباب کو بتلائیں گے۔ اور بحمد اللہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ جب سے جماعت نے، ہم طالب علموں پر جماعت نے اہل حدیث یوتھ فورس کی ذمہ داری ڈالی تو دور رواں کے ساتھ آگہی اور احباب کے سامنے ان عناوین کو رکھا گیا کہ جن کی نوجوانوں کو، ہمارے معاشرہ کو ضرورت تھی۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں اپنے نوجوانوں کو بتلانے کے لیے آج کی اس بزم کا انعقاد کیا گیا، اور انشاءاللہ آئندہ ایام میں ہم اپنے فیصل آباد کے جو حلقہ جاتی نظم ہیں ان کے تحت اسی عنوان کے حوالہ سے سیمینارز کا انعقاد کریں گے۔ آج اس کی ابتدا آپ کے گاؤں سے ہو چکی۔ یقیناً جن احباب نے، انتظامیہ نے، نوجوانوں نے ہمارے بھائی کا ساتھ دیا، وہ ان کے لیے انشاءاللہ نافع ہوگا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ میں اس موقع پہ خوش آمدید کہتا ہوں ہمیشہ ہماری سرپرستی کرنے والے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران، قائدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حلقہ مولانا ثناء اللہ احمد سری رحمہ اللہ کے امیر محترم قاری محمد ارشد تارڑ صاحب، وہ اپنے ان بچوں پہ دست شفقت رکھتے ہوئے ان تنظیمی پروگراموں کی زینت بنتے ہیں۔ میں انہیں اہل حدیث یوتھ فورس کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے علاقہ کے مدرس و خطیب اور ہماری تنظیم کے سرگرم کارکن بھائی عزیز اللہ وہلہ صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔
دیگر مہمانان گرامی، میں انہیں اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ میں یہاں پہ تنظیمی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے آج کی اس بزم میں سعادت سمجھتے ہوئے حاضر ہوا ہوں۔ کوئی گفتگو اور کوئی تقریر کا ارادہ نہیں، یہ حکم ہوا ہے ہمارے مہمان محترم جناب حافظ قسیم شیخو پوری صاحب، جو ہماری تنظیم کے پنجاب کی سطح پہ سیکرٹری جنرل ہیں، وہ جو ہی تشریف لائیں گے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، تو اتنی دیر تک آپ سے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں کہ آئیے، فتنوں کے بچاؤ کا رستہ ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھیے۔ خود رب کائنات نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا کہ لوگو، اگر اپنے آپ کو آزمائشوں سے بچانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو دنیا کے فتنوں سے بچانا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عقیدت و محبت کیجئے۔ جب سنت سے پیار ہوگا، سنت مطہرہ سے عقیدت ہوگی، تو ہماری مشکلات کا حل، ہمارے فتنوں کا حل، ہمارے مصائب کا حل وہ آپ علیہ السلام کی ذات کی اطاعت و اتباع میں ہے۔ اور یاد رکھیے، خود خالق کائنات نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو اس فتنہ سے بچ جانا چاہیے جن کے سامنے آیات قرآنی آئے، حدیث نبوی آئے، اور وہ اس کو ٹھکرا دیں، اس سے اعراض کریں۔ جہاں اللہ کے قرآن کا انکار کیا جائے، حدیث نبوی سے اعراض کیا جائے، وہاں آزمائشیں آتی ہیں، فتنے آتے ہیں، بلائیں آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ امت، وہ گروہ، وہ جماعت، وہ بستی، وہ لوگ فتنہ میں پڑ جائیں گے، مصیبت زدہ ہو جائیں گے، یا پھر ان کو اللہ کی طرف سے عذاب علیم کی وعید سنائی گئی۔ اس آیت مبارکہ کو اس حدیث مبارکہ سے سمجھیے۔ جب ایک صحابی رسول نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کوئی چیز نوش کر رہا تھا، تو صحابی رسول نے کہا کہ ارے تو نے وہ حدیث مبارکہ نہیں سنی کہ جس کے اندر نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا پینا، تمہارا کھانا وہ داہنے ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ اس نے تکبر کرتے ہوئے اعراض کیا، حدیث مبارکہ کا انکار کیا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا، راوی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو تکبر کرتے ہوئے، جو اعراض کرتے ہوئے اپنے داہنے ہاتھ کو عقل و شرب کے لیے استعمال نہیں کرتا، پھر اس کا وہ ہاتھ شل ہو گیا، اس سے سکت و طاقت ختم ہو گئی، وہ دنیا کے اندر عبرت کا نشانہ بنا، ذلیل اور رسوا ہوا۔ تو آئیے احباب گرامی، جب بھی سنت مطہرہ کا مذاق اڑایا جائے گا، سنت مطہرہ کو ترک کیا جائے گا، تو آزمائشیں آئیں گی، فتنے آئیں گے، وبائیں آئیں گی، بلائیں اتریں گی۔ تو اس کا ایک ہی رستہ ہے کہ آئیے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے
اس نبی اقدس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور اس ہادی اقدس کی طرف دعوت دینے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں کہ جن کی ذات بھی اعلیٰ، جن کی ہر بات اعلیٰ، اور یہ وہ ہستی اقدس ہیں کہ جن کی تشریف آوری امت پر اللہ کا احسان عظیم ہے۔ خود خالق کائنات نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مومنوں پہ احسان کیا۔ اللہ تو نے زمین بنائی، آسمانوں کو بنایا، شمس و قمر بنائے، یہ حیوان بنائے، زمین و آسمان کا نظام چلایا، یہ بھی تیرے احسانات ہیں۔ فرمایا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو اٹھایا، ہم دوش سریا کر دیا، اور خود نہ تھے راہ پر جو اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ وہ ہستی اقدس ہیں کہ جن کے آنے سے یتامہ کو حقوق ملے، جن کے آنے سے مزدوروں کو حقوق ملے، والدین کو عزت ملی۔ تو میرے پاک نبی کی تشریف آوری کی وجہ سے استاد کو عزت ملی، بیوی بیٹی کو عزت ملی، امام و مدرس کو عزت ملی، اس اللہ کے گھر کو تقدس ملا۔ تو یہ احسان نبوی ہے کہ جس کے بارے میں خود کائنات کے رب نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا اس میری نعمت عظمیٰ کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، آپس میں فتنہ و فساد، آپس میں جھگڑے اور طرح طرح کے مصائب اور فتنوں کے اندر مبتلا تھے۔ میں نے احسان فرمایا، وہ اللہ کا کیا عظیم انعام ہے، وہ کون سا اللہ کا احسان عظیم ہے کو جو رب کائنات نے اس امت پر فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے ظلم ختم ہوا، شرک و کفر کی جتنی بھی بدعات و خرافات تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہوئیں۔ تو آئیے احباب گرامی، آج بھی انقلاب آئے گا، فتنوں سے بچاؤ کا واحد رستہ کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، آپ کے اسوہ کو اپنایا جائے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور جب معاشرے میں کوئی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کی بغاوت ہو رہی ہو، تو آئیے اس فتنے کا، اس بغاوت کا، اس بے حیائی کا، اس عریانی کا حد الوسع اس کے خلاف جہاد کیجئے۔ اور یہ نہیں کہنا چاہیے جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے، جدھر کوئی لگا ہے اس کو لگا رہنے دیجئے۔ کائنات کے رب نے فرمایا بچ جائیے اس فتنہ سے کہ جس کے اندر لوگ مبتلا ہیں، اور عالم لوگ، جاننے والے، فضل والے، علم والے، قرآن و حدیث والے، جن کو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا اللہ نے مشن دیا ہے، ان نوجوانوں کو چاہیے، اہل علم کو چاہیے، ان جماعتوں کو چاہیے کہ وہ معاشرے کے اندر ان فتنوں سے لوگوں کو آگاہ کریں تاکہ نوجوان بے حیائی سے بچ سکیں، فحاشی سے بچ سکیں، عریانی سے بچ سکیں، اور معاشرے کے اندر جتنے بھی فتنے ہیں ان سے احباب کو آگاہ کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا، اگر علم والوں نے، قوت والوں نے فتنے سے لوگوں کو آگہی نہ دی، وہ نیک لوگ، وہ علم والے ہوں، وہ نمازی ہوں، وہ تقوی والے ہوں، ان پر بھی اللہ کی گرفت آ سکتی ہے، ان پر بھی اللہ کی آزمائش آ سکتی ہے۔ تو آئیے اگر فتنوں سے بچاؤ چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ادخلوا فی السلم کافہ کی تصویر بنائیے،
امر بالمعروف والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا، نیکی کا حکم کرنا، اس فریضے کو ادا کیجئے اور متبع سنت بن جائیے، اور جو دین کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں ان سے محبت کیجئے، ان سے عقیدت کیجئے، اور اپنی جوانیوں کو، اپنی طاقتوں کو اللہ کے لیے صرف کیجئے۔ تو آئیے میں بحیثیت اہل حدیث یوتھ فورس کے ذمہ دار ہونے کے ناطے آپ سے یہ امید وابستہ کیے ہوں کہ جب بھی ایسا کوئی موقع آئے، جماعت کی طرف سے کسی اہم تقریب کا اعلان ہو، کوئی جناب ریلی کی صورت میں ہم نے اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی آواز بننا ہو، حرمت رسالت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، اپنی جماعت کے وقار کے لیے اور قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے، اہل حدیث یوتھ فورس کے بازو بنو گے انشاءاللہ، ساتھ دو گے انشاءاللہ۔ اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اہل حدیث یوتھ فورس کی طرف سے اور میری جماعت، میری مادر جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے جب بھی کسی پروگرام کا، کسی جلسہ کا، کسی تقریب کا، کسی احتجاجی مظاہرے کا اعلان ہوا تو ہم نے ان بھائیوں کو سر فہرست پایا ہے، ان کو سب سے آگے پایا ہے۔ تو ہم آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی عقیدتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے، اور اللہ ہمیں نوجوانوں کی درست رہنمائی کرنے کے لیے منتخب فرما دے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اور یہ جو سلسلہ آپ کی مسجد سے شروع ہو رہا ہے، میں محترم جناب ابو ہریرہ صاحب جو سیکرٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد ہیں، ان کو اور ان کے رفقا کو، ان کی انتظامیہ کو، اور آپ کی مسجد کے صدر جو جب بھی ہم یہاں پہ حاضر ہوئے بڑی محبت کا اظہار فرماتے ہیں، جناب قاری بلال بابر صاحب، وہ بھی، اور آپ کی انتظامیہ اور جتنے بھی احباب ہیں، تو میں ان سبھی کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اور بالخصوص اہل حدیث یوتھ فورس 7 چک یونٹ کے جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں، میں ان کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین یہ دینی جذبہ، یہ اخوت و محبت اپنی رضا کے لیے مقبول و منظور فرمائے، اور آج کا پیغام فتنوں سے محفوظ راستہ انشاءاللہ اہل حدیث یوتھ فورس کی طرف سے شہر بھر میں انشاءاللہ سیمینارز کا ایک انعقاد ہوگا۔ دعا کیجئے اللہ یہ میری اور آپ کی اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ والسلام علیکم۔